سندھ کی سیاست میں ہلچل، ایم کیو ایم نون لیگ اور اے این پی رہنماؤں کی مردان ہاؤس میں اہم ملاقات۔ ہم سندھ اور کراچی کے لیے بہترین متبادل ہیں، صوبے کے عوام کا بہت استحصال ہو گیا، ظلم اب بند ہونا چاہیے، سندھ کے عوام کو پریشانیوں سے نجات دلائیں گے، لیگی رہنما بشیر میمن کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، ہم نے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے، ہمارے اتحاد کا مقصد سندھ کی ترقی ہے، سندھ میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے۔ شاہی سید بولے، سندھ میں بھتہ خوری کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ناراضی، نجی مصروفیات یا کچھ اور، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دبئی چلے گئے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے روانگی سے متعلق پارٹی رہنماؤں کو کچھ نہیں بتایا۔ شازیہ مری نے کہا کہ بلاول بھٹو ذاتی مصروفیات کے باعث دبئی گئے۔ دبئی روانگی کا آصف علی زرداری کے انٹرویو سے کوئی تعلق نہیں۔ آصف علی زرداری کا بھی دبئی جانے کا پلان تھا۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سول و عسکری حکام کی شرکت، سرمایہ کاری اور معاشی صورتحال پر غور۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس خارج۔ درخواست گزار نے تکنیکی وجوہات کو بنیاد بنا کر کیس واپس لے لیا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شکایت کنندہ تکنیکی وجوہات پر شکایات واپس لینا چاہتا ہے۔ شکایت واپس لینے کے باعث کیس خارج کیا جاتا ہے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو لاڈلا قرار دے دیا۔ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا۔ سائفر کیس میں پیشی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل کریں گے۔ نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے۔ نگراں حکومت نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دے رہی۔ حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول ایک جیسے ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا عمل 1 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ مہنگائی کا سونامی، مہنگائی کی مجموعی شرح 41.13% ریکارڈ۔ گزشتہ ہفتے 18 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ہفتہ وار اعداد و شمار جاری کر دیے۔ آٹا، لہسن، پیاز، آلو، مرغی، دال مسور، دال مونگ، دال چنا کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ایک اور تاریخ رقم، پہلی بار 59,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور ہو گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 186 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 59,086 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند۔ آئندہ چند روز میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوشخبری ملے گی۔ خطے کے باہر سے بھی سرمایہ کاری پاکستان لانا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو، کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر غور کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری پہلی ترجیح ہے۔ اداروں سے ریونیو نہیں کما سکتے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ جمہوریت پر مثبت رویے کے ساتھ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت ای سی سی کا اجلاس، ادویات کی ریٹیل قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی۔ ربی سیزن کے لیے یوریا کھاد کی درآمد کی اجازت۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے پوچھ گچھ، 6 گھنٹے تفتیش جاری رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر، ضمانت بحال کرنے کی استدعا۔ تحریک انصاف نے بلے کا نشان کسی اور پارٹی کو نہ دینے سے متعلق درخواست دائر کر دی۔ درخواست پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے دائر کی۔ عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کی بھی استدعا۔ کہا، آئین میں ہر سیاسی جماعت کو سرگرمیوں کا حق ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نگراں وزیر اعظم سے امام کعبہ کی ملاقات، انوار الحق کاکڑ کی غزہ میں اسرائیل کی فلسطینیوں پر مظالم کی مذمت، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ کہا، سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ امام کعبہ نے دورہ پاکستان میں شاندار مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ پاکستان ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہماری پوری توجہ مسائل کے حل کی طرف ہے، ہم بہت جلد مسائل پر قابو پا لیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایئر وار کالج کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا نگراں حکومت محدود مدت کے لیے آئی ہے، اچھی ٹیم کے ساتھ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، پنجاب میں اسپتالوں کی بہتری کے لیے کام جاری رہے گا۔
पंजाब में स्मॉग के डेरे, आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन में 2 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे आज बंद रहे, कल कारोबार मुकम्मल बंद होगा। मॉल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद होगा, सिर्फ साइकिलिंग की इजाजत होगी। निगरां पंजाब हुकूमत का मसला क्या है? क्यों इतनी तामीरात करवा रही है? सारा शहर उखाड़ कर रख दिया। तामीरात की वजह से स्मॉग बढ़ रही है और हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का इजहार बरहमी माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का सबसे बड़ा मुजरिम महकमा माहौलियात को करार दे दिया। कहा, माहौलियात के लोग अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। महकमा माहौलियात के अफसरों को तौहीन अदालत का नोटिस भेजूंगा। PIA पंजाब यूनिवर्सिटी और मियो अस्पताल भी लेस्को के नादहिंदा निकले। लेस्को ने नादहिंदा सरकारी इदारों की नई फहरिस्त जारी कर दी। औरंगी टाउन डकैती केस, कराची की मकामी अदालत ने DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। दीगर 3 मुल्जिमान 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फातिमा कत्ल केस, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत खैरपुर ने मुल्जिमान असद शाह, हिना शाह और फयाज शाह और इम्तियाज मिरासी को 8 दिसंबर तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ऑनलाइन हैरेसमेंट में मुलव्विस मुल्जिम की लाहौर हाई कोर्ट लावरपिंडी बेंच से जमानत मंसूख। मुल्जिम ने ऑनलाइन हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के लिए यूट्यूब पर चैनल बनाया हुआ था। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के सिफारत खाने को ताले लग गए। गुज़िश्ता रोज अफगान सिफारत खाने का तमाम अमला वापस चला गया। भारत की जानिब से सिफारती ताउन ना मिलने पर सिफारत खाना बंद किया गया। अफगान एम्बेसी की तस्दीक।